الیکشن کمیشن کا بعد جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان۔ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی، جبکہ اعتراضات اور تجاویز کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں اشفاق سے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے۔ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو 2023 کو شائع کر دی جائے گی، اور ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات و تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی ختمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی، اور اس کے بعد 54 روز کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وکلا تنظیموں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بارہا مرتبہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ تو اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جنوری 2024 میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف قانون دان اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے صدر پاکستان کو بھی الیکشن کی تاریخ کے لیے خط بھجوایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بعد آئینی اختیار صدر کے پاس ہے، تو اس معاملے پر صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ تو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ 2024 کے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ گیا ہے، اور اس سلسلے میں آج وکلا تنظیموں کی جانب سے اجلاس منعقد کیے گئے، احتجاج کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں، جس میں صرف ایک ہی بنیادی وکلا تنظیموں کا مطالبہ تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور آئینی مدت کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں، اور اس حوالے سے آئینی مدت سے باہر عام انتخابات نہ کروائے جائیں۔ تو آج الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں وکلا تنظیموں کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اور اشفاق یہ بھی بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ احتجاج کیے جا رہے تھے، ریلیاں ہو رہی تھیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، تو اب چونکہ اعلان کر دیا گیا ہے، کیا رد عمل سامنے آیا ہے تنظیموں کی جانب سے؟ جی بالکل، اب تو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عام انتخابات کی تیاریاں ان کی جانب سے شروع کر دی جائیں گی۔ باقاعدہ جلسے جلوس اور جو ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ سب اس انتظار میں تھے، اور ایک یہ ماحول اس طرح سے بنتا جا رہا تھا کہ شاید عام انتخابات 1 سال یا 2 سال کے بعد ہوں گے، تو اس حوالے سے صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک جانب تو وکلا تنظیموں کی جانب سے احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس کا انعقاد کیا جا رہا تھا، تو دوسری جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اور اس سے قبل جب قانونی ماہر اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے صدر پاکستان کو خط لکھا گیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، تو اس کے بعد صدر پاکستان نے وزارت قانون کو خط لکھ کر ان سے تجاویز مانگی تھی، تو اس کے بعد آج دوبارہ خط لکھا گیا تھا، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں جو کہ اس سارے معاملے پر گفتگو کی کیفیت میں تھی کہ شاید انتخابات 1 سال یا 2 سال۔ ٹھیک ہے اشفاق، ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید اس حوالے سے آپ سے بات بھی کریں گے۔ ابھی سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، ابھی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جنوری کے چوتھے ہفتے میں یہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ایک بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت تھی، یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس اعلان کے بعد، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک پریشر موجود تھا، اور ایک ایسے وقت میں یہ اعلان کیا گیا ہے جب خود پاکستان الیکشن کمیشن نے 4 اکتوبر کو پولیٹیکل پارٹیز کو مشاورت کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے، اور بعض پولیٹیکل پارٹیز سے اس بات پہ زور دیتی نظر آ رہی تھی کہ 90 ڈیز جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے،
لیکن یہ جو حلقہ بندیوں کے عمل کی وجہ سے ایک ڈیلے ہوا، یہ بھی ایک آئینی ضرورت تھی۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر یہ اعلان جو الیکشن کمیشن کا، یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اب گیند جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی کورٹ میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اب انتخابات کی تیاری کریں، اور اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ پاکستان کے اندر بعض عناصر اس طرح کی افواہیں پھیلانے میں سرگرم عمل تھے کہ شاید پاکستان کے اندر انتخابات 1 یا 2 سال کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہی غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد تھا، اور نگران پرائم منسٹر اس حوالے سے اپنے بیرونی دورے سے پہلے یہ کہہ کے گئے تھے کہ حکومت جو ہے یکسو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، لہٰذا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی انتخابی سرگرمیاں شروع کرنی چاہیے اور سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو ہیجانی کیفیت تھی، جو دباؤ تھا تنظیموں کی جانب سے بھی، تو یہ سارا جو دباؤ آپ دیکھ رہے تھے اس میں آپ لگتا ہے کہ کمی آ جائے گی، بہتر ہو جائیں گے حالات؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو یہی بات کہی ہے کہ پاکستان کی بعض پولیٹیکل پارٹیز بار بار یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، یہ آئینی ضرورت ہے۔ دراصل وہ پاکستان الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ انتخابات کا اعلان کرے۔ ابھی شیڈول کا اعلان تو نہیں ہوا، شیڈول کے جب اعلان ہوگا اس میں باقاعدہ تاریخ بھی دے دی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا ہے، 88 نکات پر منتخب ضابطہ اخلاق ہے، اور اس پہ حتمی جو فیصلہ ہوگا 4 اکتوبر کو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی مشق دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے اور بعض تحفظات کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی معاونت سے پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی طرف پیش رفت ہو پائے گی۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی۔ اس سارے معاملے پر سلمان غنی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا، سر آپ کا شکریہ۔ اس ساری صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ محمد یاسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسین، بتائیے گا، یہ جو الیکشن کمیشن نے انتخاب جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان کیا ہے، اس پر کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں اس سے پہلے جو 90 ڈیز میں آئین کے مطابق جو الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، اگرچہ یہ 90 ڈیز میں جو روز میں الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھے، جس کی وائلیشن ہوئی، لیکن تاہم جو حلقہ بندیاں ہونی تھی نئی مردم شماری کے مطابق، وہ آئینی یہی تقاضا تھا، تو آئینی تقاضا وہ تو پورا کر دیا گیا، تاہم 90 روز کا جو الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اور وہ ایک آئینی خلاف ورزی تو ہوئی۔ تاہم جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جیسے مسلم لیگ نون ہے، وہ تو شروع دن سے ہی ان کے رہنما کہتے رہے کہ یہ جو اس وقت الیکشن ہونے ہیں ملک میں وہ جنوری 2024 میں ہوں گے، تو ان کی یہ پیش گوئی جو ہے وہ بالکل وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور وہ جنوری 2024 میں ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، تو ہم اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی بار بار یہی کہتی رہی، اس کے رہنما یہی کہتے رہے کہ ہمیں کوئی تاریخ دے دی جائے 90 روز پہ۔ وہ اگرچہ وہ دباؤ ڈالتے رہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جائے، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ نہیں ہے، مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو اس کے مطابق کچھ آگے ہی جائیں گے۔ تو یوں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ ان کو بھی یہ کچھ نہ کچھ تسلی تشفی ہوئی ہے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس طرح انہیں جو پتہ چل چکے تاریخ تو نہیں، کم مہینے جنوری کا جو آخری ہفتہ بتایا گیا ہے، تو اس میں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو تاہم جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پہ یقینی طور پر اب وہ الیکشن کی تیاریوں کی طرف جائیں گے، اور اپنی جو منصوبہ بندی اس کے مطابق وہ چلیں گے، اور تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ گہما گہمی بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی جو اس سے پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب سیاسی جماعتیں اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ ان کی جو ایک الیکشن کمپین ہے وہ گلی محلوں میں اور چھوٹے علاقوں میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور جو ان کے امیدوار ہیں، متوقع امیدوار ہیں، وہ بھی اب ایسا سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور ٹکٹوں کے حصول کے لیے اپنے پارٹی رہنماؤں سے رابطے کریں گے، اور پارٹی کی قیادت کو اپنے جو کارکردگی بتا کر اپنے ٹکٹوں کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی
آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یاسین یہ بھی بتائیے کہ انتخابات کے حوالے سے چونکہ وکلا تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی تھیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب 90 دنوں میں تو معاملات نہیں بہتر ہو سکے، تو اب ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے، کوئی موقف سامنے آیا؟ نہیں، ابھی تک وکلا کی طرف سے اس طرح کا بیان تو سامنے نہیں آیا فوری طور پر. تاہم مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اب کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی اور مہینے کا اعلان تو کر دیا گیا کہ فلاں مہینے کے آخری ہفتے میں ہوں گے، تو اس طرح کچھ جو مختلف تنظیمیں احتجاج کر رہی تھیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ اسی پر ہی اتفاق کریں گے، اسی تاریخ پر اتفاق کریں گے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ضروری تھی. اگر حلقہ بندیاں نہ ہوتی تو پھر یہ الیکشن بھی شاید مشکل تھا. تو اس وجہ سے وہ مجھے لگتا ہے یوں ہی ہے کہ جو مختلف تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بہت زیادہ پریشرائز کر رہی تھی، دباؤ ڈال رہی تھی الیکشن کمیشن پہ، وہ پریشر جو ہے وہ کم ہوگا. پریشر کم ہوگا. ٹھیک ہے، محمد یاسین ہمارے ساتھ تھے. اس حوالے سے محمد اشفاق نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا اور سلمان غنی صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا ہے. ہم تینوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ملک میں جو ایک ہیجانی کیفیت تھی اس میں بہتری آئے گی اور یہ ہیجانی کیفیت کم ہوگی. تو آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب میں آنکھوں کے انفیکشن کا پھیلاؤ. محکمہ صحت نے ہیڈ لائنز جاری کر دیں. آشوب چشم کا انفیکشن قریبی رابطوں، کھانسی، چھینک اور ہاتھ لگانے سے منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں. مریض کا تکیہ، کپڑے، ادویات، اینک الگ رکھا جائے. مزید احوال جانیں گے سجاد حسین سے. جی سجاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کی واضح طور پر آنکھوں کے انفیکشن کا پھیلاؤ کا یہ معاملہ تھا اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت نے گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہیں. آشوب چشم کا انفیکشن قریبی رابطوں، کھانسی، چھینک اور ہاتھ لگانے سے منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں. مریض کا تکیہ، کپڑے، ادویات، اینک الگ رکھا جائے. یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. مزید اس حوالے سے گائیڈ لائنز کیا جاری کی گئی ہیں جانیں گے سجاد حسین سے. جی سجاد. بالکل، لاہور سمیت پنجاب میں آنکھوں کے انفیکشن کا پھیلاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور محکمہ صحت پنجاب نے صوبے بھر کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں. آنکھوں کے انفیکشن کے شہری متاثر ہو رہے ہیں اور قریبی رابطوں، کھانسی، چھینک اور ہاتھ لگانے سے وائرس جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے. محکمہ صحت نے انتباہ کیا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال جو ہے اس کو لازمی بنایا جائے. مریض کے قریب جانے والے افراد ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. ہاتھ دھوئے بغیر آنکھوں کو ہاتھ مت لگایا جائے اور آنکھوں کے انفیکشن والے مریض کو جو ہے وہ چیزیں استعمال کرنے سے بھی گریز کیا جائے. مریض کا تکیہ، کپڑے، ادویات، اینک کو الگ رکھا جائے. مریض انفیکشن کے دوران جو ہے وہ چہروں کے استعمال کی چیزوں کو دوبارہ استعمال نہ کریں. ڈی جی ہیلتھ پنجاب نے تمام ضلعی اتھارٹی کو اس حوالے سے جو ہے وہ مراسلہ جاری کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، سجاد حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. خبر یہ ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس ویک کا اہتمام کیا گیا. پٹیالہ کرکٹ گراؤنڈ میں طالبات کے درمیان مختلف مقابلے جاری ہیں. طالبات نے اس حوالے سے چاٹی ریس اور دیگر مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعید سے. سامیہ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں موجود ہوں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اسپورٹس ویک کا انعقاد ہو چکا ہے. طلبہ و طالبات جو ہیں بھرپور طریقے سے اسپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں. یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے چاٹی ریس، سیک ریس، ٹگ آف وار کے مقابلے جو ہیں وہ جاری ہیں. میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں. آج ہمارا جم خانہ ڈے ہے. یہ 4 ڈے ایونٹ ہوتا ہے 163rd اینول اسپورٹس ویک کا. آج اس کا ہمارا آخری دن ہے جس میں ہم نے پروفیسرز کو انوائٹ کیا ہوا ہے. اس میں کئی طرح کی ریسز ہوتی ہیں، چاٹی ریس، اسپون ریس، ٹگ آف وار، اور اسٹوڈنٹس بہت ہی جوش و خروش سے اس میں شرکت کرتے ہیں اور ایک انجوائمنٹ کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کو انٹریکشن کا بھی موقع ملتا ہے. بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس طرح کے ایونٹس جب بھی ہوتے ہیں ہم ریفریش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اور اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کون سے مقابلے میں آج آپ نے یہاں پہ حصہ لیا ہے؟ آج نا یہاں ریسز ہو رہی ہیں تو ہم نے ریسز میں حصہ لیا، جیسے سیک ریس ہے، اسپون ریس ہے. اور ایک نا مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کھیل نہیں سکتے، تو ہم نے باقی ادھر ادھر بھی جا کے ہم جیتے رہے ہیں
اور کافی مطلب ہمارا سکسیزفل ایونٹ ہوا ہے. آج ہمارا لاسٹ ڈے, آج کلوزنگ ہے. بالکل آپ نے سنا ہے بچے جو ہیں وہ کافی ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں. یہاں پہ اسپورٹس ویک جو ہے وہ ان کا جاری ہے. مختلف مقابلے جو ہیں وہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہو رہے ہیں اور یہ مقابلے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. جی بہت شکریہ سامیہ. ڈاکو شہریوں پولیس خزانے کو لوٹنے میں مصروف. گشت کے نام پر کروڑوں روپے کا پیٹرول. جرائم پیشہ افراد پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول. پولیس گشت کے نام پر 8 ماہ میں 22 کروڑ سے زائد کا پیٹرول پی گئی. جرائم کی بڑھتی وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا. 8 ماہ کے دوران مختلف جرائم کی 1167 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. ڈکیتی مزاحمت پر 16 افراد کی جان لے لی گئی. مزید احوال جانیں گے. زین علی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکو شہریوں کو لوٹنے لگے ہیں اور پولیس خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہے. گشت کے نام پر کروڑوں روپے کا پیٹرول. جرائم پیشہ افراد پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول. اور پولیس گشت کے نام پر 8 ماہ میں 22 کروڑ روپے سے زائد کا پیٹرول پی گئی ہے. جرائم کی بڑھتی وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا. 8 ماہ کے دوران مختلف جرائم کی 1167 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. ڈکیتی مزاحمت پر 16 افراد کی جان لے لی گئی ہے. احوال جانیں گے. مجاہد لطیف ہمارے ساتھ ہیں. جی مجاہد. مزید احوال جانیں گے. مجاہد لطیف ہمارے ساتھ ہیں. جی مجاہد بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ ڈاکو شہریوں کو لوٹنے لگے ہیں اور پولیس خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہے. آپ کو بتائیں کہ عوام کو تحفظ فراہم نہ کیا جا سکا. گشت کے نام پر کروڑوں روپے کا پیٹرول. جرائم پیشہ افراد پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جرائم پر پولیس قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے. 8 ماہ کے دوران مختلف جرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں جن کی تعداد 1167 بتائی جا رہی ہے. گشت کے نام پر کروڑوں کا پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پولیس چوری اور ڈاکوں کے حوالے سے وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ڈاکو شہریوں کو اور پولیس خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہے. آپ کو بتائیں کہ گشت کے نام پر کروڑوں روپے کا پیٹرول. جرائم پیشہ افراد بھی پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. پولیس گشت کے نام پر 8 ماہ میں 22 کروڑ روپے سے زائد کا پیٹرول پی گئی ہے. احوال جانیں گے زین علی سے. جی زین. پیٹرولنگ اور ناکوں کی بھرمار مگر شہر میں کرائم کی شرح وہ کم نہ ہو سکی. رواں سال اب تک کتنا ایندھن جو ہے وہ پولیس استعمال کرتی ہے اس کی تفصیلات جو ہے لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہیں. پولیس 8 ماہ میں 22 کروڑ 60 لاکھ کا پیٹرول جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے, جبکہ جرائم میں کمی جو ہے وہ نہیں آ سکی. لاہور پولیس رواں سال اب تک 8,59,440 لیٹر پیٹرول خرچ کر چکی. تمام 20 ایس پیز کو اب تک 1,12,000 لیٹر پیٹرول جو ہے فراہم کیا جا چکا ہے. پولیس کے آپریشن ونگ میں 6 اور انویسٹیگیشن میں بھی 6 ایس پیز تعینات ہے, جبکہ سیکیورٹی اور سی آئی اے کے 3 اور ایک اے وی ایل ایس کا ایس پی اور ایک ڈولفن کا ایس پی جو ہے وہ تعینات ہے. 20 ایس پیز 8 ماہ میں 2 کروڑ 91 لاکھ روپے کا پیٹرول خرچ کر چکے, جبکہ ذرائع کے مطابق شہر کے 54 اے ایس پیز ڈی ایس پیز 1,72,800 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. 8 ماہ میں اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز نے 4 کروڑ 49 لاکھ کا ایندھن جو ہے وہ استعمال کیا. 84 تھانوں کے ایس ایچ اوز 8 ماہ میں 1,61,280 لیٹر کا ایندھن جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں, جبکہ لاہور کے تھانے داروں میں سے 4 کروڑ 19 لاکھ کا رواں سال پیٹرول جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے. ڈولفن کا پیٹرولنگ سکواڈ میں 8 ماہ میں 77,760 لیٹر کا ایندھن جو ہے وہ استعمال کر چکی ہے. ڈولفن سکواڈ رواں سال اب تک 2 کروڑ 2 لاکھ سے زائد کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ استعمال کر چکی ہے, جبکہ پی آر یو کا پیٹرولنگ سکواڈ ایندھن خرچ کرنے میں بھی. ٹھیک ہے زین علی, بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے.